السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی۔ اور ہم تھے کربلا کے اس میدان میں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لڑائی سے پہلے انہوں نے ایک خطبہ دیا، حجت تمام کی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ میں مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے مجھے وہاں نہ رہنے دیا، مجھے مکہ معظمہ میں مصروف عبادت تھا میں، تم کوفیوں نے مجھے وہاں بھی چین نہ لینے دیا، بلکہ مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں تمہارے بلانے پر یہاں آیا ہوں تو تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے، اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو مجھے قتل نہ کر کے آزاد چھوڑ دو، تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں۔ اور وہاں سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا تھا خدا کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی، اور پھر ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، لیکن سب نے جواب دیا ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا نہ بلایا۔ اور پھر کائنات نے ایک عظیم منظر دیکھا، زمین ساکت تھی اور آسمان چپ تھا۔ ایک عظیم منظر تھا، ایک عجیب منظر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی تو حر بن یزید تیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے اپنی ڈھال سامنے کر کے، اور گھوڑا دوڑا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی اور کہا میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو روک کر واپس نہ جانے دیا، میں اپنی اس خطا کی تلافی میں آپ کی طرف سے خوفیوں کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اس کو دعا دی۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہیوں کی تعداد کتنی تھی اس بارے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی، البتہ بعض روایات کی بنا پر زیادہ سے زیادہ تعداد 240 کہی جا سکتی ہے۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ سب ایک ایک کر کے شہید نہ ہو گئے۔ پھر ایک کے بعد دیگرے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن حسن نے میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے، ان کی مدد کے لیے فیروز آئے، انہوں نے ایسے ہاتھ دکھائے کہ 130 کو تیروں سے اور 20 کو تلواروں سے قتل کیا۔ آخرکار لڑتے لڑتے فیروز اور عبداللہ بن حسن بھی شہید ہو گئے۔ پھر انہی کی اتباع کی ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن داد شجاعت دینے میدان میں اور شہید ہوئے۔ حضرت حسن کے چوتھے صاحبزادے حضرت قاسم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے میدان میں اور ایسا حملہ کیا کہ دشمن کے ہوش اڑ گئے۔ اب حضرت حسین تنہا رہ گئے اور آپ کے اپنے سامنے قریبی عزیز اقربا کو کٹتے دیکھ کر جس ہمت، جرت، استقامت، جواں مردی کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، اپنے عزیز و اقربا کو کٹتے دیکھ کر بڑی ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت حسین نے سب سے پہلے گھر والوں کو صبر کی تلقین فرمائی، پھر مردانہ وار میدان جنگ میں نکل آئے۔ اس انداز سے مخالفین پر حملے کیے کہ شمر جوشن اور ابن سعد آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تک ہم نے ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ جب آپ کا گھوڑا مارا گیا تو پیدل لڑنا شروع کر دیا۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھوں سے شہید ہو، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، بلکہ ہر کوئی مقابلے سے بچتا اور طرح دیتا تھا۔ آخر میں شمر نے 6 افراد کو ساتھ لے کر حملہ کیا۔ ایک بدبخت نے تلوار کے وار سے بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ نے اس پر جوابی حملہ کرنا چاہا، لیکن دایاں ہاتھ بھی زخمی ہونے کی وجہ سے تلوار نہ اٹھا سکا۔ پیچھے سے سنان ابن انس نقی نے
نیزہ مارا جو شکم مبارک سے پار ہو گیا، آپ نیچے گرے۔ اس بدبخت نے نیزہ کھینچا تو اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 43 زخم تلواروں کے لگے، جبکہ تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین شہید کا سر یزید کے پاس لایا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یزید نے کہا، میں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے بغیر بھی تم پر راضی ہو جاتا۔ خدا لعنت کرے ابن سمیہ عبید اللہ بن زیاد پر۔ خدا کی قسم اگر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تو اسے معاف کر دیتا۔ مستورات کو چند روز یزید نے اپنے گھر رکھ کر علی زین العابدین جو کم عمر اور بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے ساتھ مدینے روانہ کیا، ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا، اور حسین شہید ہو گئے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ہے شہید کربلا، اس میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت حسین پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بدعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ اول تو ایسے مظلوم کی بددعا، پھر سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قبولیت میں کیا شبہ ہے؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ہی ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، مسخ ہو گیا۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا، اچانک وہ نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی، صبح اٹھا تو میں نابینا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا تو اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہو اس کو دنیا میں جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گئے۔ صدی کہتے ہیں کہ میں خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ اچھا، وہ شخص جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کی تھی، کسی طرح اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی کتنا ہی پیے جاتا پیاس سے تڑپتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہ مر گیا۔ اور 66 ہجری میں مختار کے تسلط کے بعد ایک ہی روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے۔ شمر ذل جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ بدبخت آدمی تھا، شقی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈالی گئی۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، بے ہوش ہو کر گرا، وہیں ذبح کر دیا گیا۔
عمر بن سعد جو حضرت حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو بھی قتل کر کے سر الگ کر دیا گیا۔ حکیم بن طفیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھنی کر لیا گیا۔ اسی میں ہلاک ہوا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہیں ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہیدہ کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زیادہ نہیں رہی۔ اور ماہ محرم میں اصحاب فیل کا مکے پر حملہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محصور ہونا ہوا تھا، حضرت برا بن انصاری اسلمی کا انتقال ہوا تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا اور صوم عاشورہ کا حکم ہوا تھا۔ ام کلثوم بنت محمد کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت ریحانہ بنت شمعون یا بنت زید بن عمر حرم نبوی میں شامل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح ہوا تھا۔ غزوہ خیبر میں 15 مسلمان شہید ہوئے تھے اور غزوہ خیبر میں ہی کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا تھا اسی محرم میں کہ جب 2 بکریوں کا گوشت 1600 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔